جو شادیاں بھاگ کر کی جاتی ہیں، لڑکا لڑکی بھاگ گئے دوسرے گاؤں چلے گئے، اور دوسرے گاؤں کا حاجی صاحب وہ لڑکی کے باپ بن گئے، بیٹا ہم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ تیرے بنانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی، بے غیرت، یہ حاجی کہلاتا ہے تو؟ اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، لیکن حاجی نہ کہلاتا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کا باپ بنتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ دھنوشا سے کوئی لڑکا اور لڑکی دونوں بھاگ گئے، اور مان لیجئے بڑھنی سدھارتھ نگر جھنڈا نگر پہنچ گئے، اور وہاں کسی گاؤں میں پہنچ گئے، وہاں کا ایک بڈھا آدمی، وہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، وہ کہنے لگے میں اس لڑکی کا باپ بن گیا ہوں۔ مسجد کے مولانا سے کہا چلو ٹھیک ہے نکاح پڑھا دو، اس لڑکی کا باپ میں، اور مولانا صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ اس مسجد میں ہی نہیں، اگر ایسی بھاگی ہوئی لڑکی کا نکاح خانے کعبہ میں بھی اگر پڑھایا جائے، اور ایسا فرضی باپ چاہے وہ ایک نہیں 1,00,000 مرتبہ بھی حج کر لیا ہو، اس کے بعد باپ بن کر ڈپلیکیٹ باپ بن کر اجازت دیتا ہو، اور مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں بھی نکاح پڑھایا گیا ہو، اللہ کی قسم اس کے باوجود وہ لڑکی حلال نہیں ہوگی، وہ نکاح حلال نہیں ہوگا، وہ دونوں زناکار ہوں گے، جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے وہ سارے بچے حرامی ناجائز اولاد کہلائی جائے گی، وہ بچے حرامی کہلائے جائیں گے، وراثت سے وہ بچے حق نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے حلال رشتے کریے، حلال۔ یہ بھاگ کر شادی، کولڈ میرج کر لی، نہیں ہوگا جب تک لڑکی کا ولی تیار نہیں۔ لڑکی کا ولی اس کا باپ ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، ہوش میں ہے، حواس میں ہے، تو اپنے باپ کی موجودگی میں چچا بھی اجازت نہیں دے سکتا، باپ ہی ولی بنے گا۔ ہاں، باپ اگر پاگل ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے یا بیمار ہے، اور اس کو کوئی دماغ کام نہیں کر رہا، یا باپ مر گیا، تب لڑکی کا چچا ولی بنے گا، اس کا بھائی ولی بنے گا۔ باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یا لڑکی ماں باپ چھوڑ کر اسلام لے آئی، ماں باپ نے اس کو گھر سے بے دخل کر دیا، وہ اکیلی ہے، اسلام لے آئی، تو نکاح پڑھانے والا قاضی اس کا ولی بنے گا، لیکن بغیر ولی کے نکاح نہیں کرے گی۔ ولی اس وقت بھی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ غیر مسلم سے اسلام لاتی ہے تو اس کا بھی ولی چاہیے، اس کا باپ اجازت نہیں دے گا، یہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جرجیز صاحب اگر نکاح پڑھائیں گے تو جرجیز اس کے ولی بنیں گے، لیکن ولی کے بغیر پھر بھی عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کو اس وقت بھی ولی کی ضرورت پڑے گی۔ سمجھ لیا؟ ہمارے انڈیا کی طرح نہیں، اب تو غیر مسلموں کے ساتھ ایک سال میں 10,000 لڑکیاں پورے ہندوستان کے اندر، انڈیا کا یہ پرسنٹیج سامنے آیا، ایک سال میں 10,000 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، مندروں میں اور گردواروں میں، چرچوں میں، مسلم لڑکیاں ایک سال میں 10,000، اور یہ ماں باپ سے بچ کر کورٹ میں کر رہی ہیں، کیونکہ 18 سال کے بعد ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے لڑکی آزاد ہے، وہ اپنا اچھا برا خود سوچ سکتی ہے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے، اتنی آسانی ہے، اللہ کے نبی نے قرآن کی ان صورتوں کو مہر بنا کر نکاح کر دیا، یہ آسانی ہے اسلام کے اندر۔ شادیوں کو آسان کر دو، اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ زناکاری آج آسان ہو چکی ہے، اور نیپال والوں، میں غلط نہیں بول رہا ہوں، انڈیا سے زیادہ نیپال کے اندر زنا سستا ہے، انڈیا سے زیادہ نیپال میں زناکاری سستی ہے۔ کسی بھی ہوٹل میں چلے جائیے آپ، کسی بھی جگہ پر کال گرل کو بلا سکتے ہیں آپ، بہت آزادی ہے، 1000 اور 500 روپے میں آپ جسم حاصل کر سکتے ہیں، زنا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں نکاح اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے، یعنی 1000 2000 5000 روپے میں زنا، یہ اس سے بھی آسان کر دو شادی، یعنی شادیوں میں اتنا بھی خرچہ مت ہونے دو کہ 1000 2000 روپے کا بھی خرچہ ہو، جاؤ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ کریں گے آپ؟ اتنی آسانی بتائی گئی ہے، بہت آسانی ہے اسلام میں۔ اسلام دین السہل ہے، بہت سہولت ہے اسلام کے اندر۔ دیکھیے سختی ہے اپنی جگہ پر، نماز کسی حال میں معاف نہیں، سختی دیکھیے آپ، نماز کسی حال میں معاف نہیں، بارش ہو رہی ہے نماز پڑھنا ہے۔ آپ کے گھر میں 8 لڑکیاں ہیں، دعا مانگتے گئے اللہ لڑکی دے دے پھر لڑکا، لڑکا دے دے پھر لڑکی، لڑکا دے دے پھر لڑکی، 8 لڑکیاں پیدا ہو گئیں دعا مانگتے مانگتے، اللہ نے اب سن لی، ایک لڑکا دے دیا، کتنی خوشی ہوئی؟ 8 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا، کتنی خوشی ہوئی؟ جس دن لڑکا پیدا ہوا آپ زمین میں پیر نہیں رکھ پا رہے ہیں، آسمان بول رہا ہے اللہ تو نے مجھے 8 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا، کتنی خوشی ہوگی آپ کو؟ اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اتنی خوشی آپ کو ملی ہے، لیکن چلو نماز کا وقت نماز پڑھو، خوشی میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ 8 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا ملا، 14 سال کا، 15 سال کا، 16 سال کا، جوانی میں پہنچتا ہے۔ 8 لڑکیوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، آج اس بیٹے کو چھین لیا۔ 16 سال کی 18 سال کی عمر میں وہ لڑکا آپ کا مر گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نے دم توڑ دیا، اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی، آج وہ مر گیا۔ غور کرو آپ کو کتنا غم پہنچے گا، آپ کتنا روئیں گے، آپ کو کتنا افسوس ہوگا، آپ کی آنکھوں میں کتنے آنسو آئیں گے۔ 8 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا، وہ بھی کینسر میں مر گیا، آپ کے اوپر کتنے غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے آپ نہیں بتا سکتے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹے کی لاش آپ کے سامنے رکھی ہے، اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹے کا غم بھول جاؤ، جاؤ مسجد میں آپ نماز پڑھو، اس غم کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں سختی، خوشی ہے تو نماز معاف نہیں، غم پہنچا تب بھی نماز معاف نہیں، کیسی بھی بیماری ہے نماز معاف نہیں۔ یہ تو ہو گئی مشکل، آسانی دیکھیے، بارش ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، گھر میں نماز پڑھ لو، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لو، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لو، سفر میں ہیں تو آدھی کر لو قصر، 4 رکعت والی رکعت 2 رکعت پڑھ لو، جمع بین الصلاتین 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لو۔ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، ہاتھ ہلا کے پڑھ لو، لیکن پڑھ لو، یہ آسانی بھی ہے، سہولت بھی بہت ہے۔ ایک سہولت اور بتاؤں، اسلام کے اندر دیکھیے آسانی کتنی ہے۔ ایک صحابی آئے، سنو میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ واقعہ، ایک صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا کیا ہوا، منہ لٹکائے بیٹھے ہو، افسوس میں بیٹھے ہو، غم کے مارے ہو، کیا بات ہے، ٹینشن ہے، کچھ پریشانی، کیا بتاؤ؟ ہلک تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے نبی میں نشٹ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا، برباد کیسے ہو گئے، ہوا کیا؟ اللہ کے نبی، روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ سنیے آسانی دیکھیے میرے بھائیوں، آپ کو ہنسی آئے گی،
اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نے ایسا کام کر لیا، میں روزے سے تھا اور بیوی سے مل لیا۔ آپ نے کہا او چلیے بیوی تھی تمہاری کہ ہاں، کہا کہ اس کفارہ ادا کرنا ہوگا، پراشچت، پنشمنٹ، سزا۔ کہا کیا ہے اللہ کے رسول بتائیے؟ آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو۔ سن رہے نا، روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی سزا یہ ہے۔ اگر شوہر کی مرضی تھی اور بیوی کی مرضی نہیں تھی، شوہر کی مرضی تھی اور بیوی کی مرضی نہیں، بیوی منع کر رہی تھی لیکن شوہر نہیں مانا، تو صرف شوہر یہ سزا بھگتے گا، بیوی نہیں۔ لیکن اگر بیوی کی بھی مرضی تھی، میاں اور بیوی دونوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، تو یہ سزا دونوں بھگتیں گے، شوہر بھی اور بیوی بھی۔ اب سن لیجئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ پنشمنٹ ہے، سزا ہے، کا کیا؟ کا ایک غلام آزاد کرو۔ اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، تو آپ نے کہا ایک غلام کو خریدو اور آزاد کرو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول غلام کو خرید کے آزاد کروں؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا، اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول پوری زندگی مجھے دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں خود دوسرے کی غلامی کرتا رہا، میرے پاس اتنا کہاں ہے کہ میں غلام خرید کے آزاد کروں گا، میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے، میں غلام خرید کے آزاد نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی وسعت نہیں، اتنی استطاعت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو بچو گے نہیں، دوسرا آپشن بھی ہے، اگر تمہارے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو۔ 60 روزے، 7 نہیں، 5 اور 2 7 نہیں، 50 اور 10 60۔ کتنے روزے رکھو؟ 60۔ یہ روزہ تو خراب ہو ہی گیا، جس روزے میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، یہ روزہ خراب، یہ تو پورا کرنا ہی ہے، اس کی تو قضا کرنا پڑے گی، بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ 60 روزے اور 60، اور وہ بھی کنٹینیو، ریگولر، تسلسل کے ساتھ، پے در پے، مسلسل، بیچ میں ایک دن کا بھی غیب نہیں ہونا چاہیے، ایک دن کا بھی غیب نہیں ہونا چاہیے۔ 55 روزے آپ نے رکھ لیے، 50 اور 5 55 آپ نے رکھ لیے، تھک گئے، اچھا ایک دن اور سستا لیتے، ایک چھوڑ دوں گا، کل 5 رہ گئے، میں کل سستا لوں، اس کے بعد پورے کر لوں گا 5، ایک دن ریسٹ کر لوں۔ جہاں آپ نے ایک دن کا ریسٹ کیا، ایک روزہ چھوڑا، 55 روزے بیکار۔ اب پھر سے 1 سے 60 رکھو، کتنی سخت سزا ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ کی اپنی بیوی ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کر لی تو، اور جو دوسروں کے ساتھ کر لیتے ہیں وہ سوچیں، جو دوسری عورتوں کے ساتھ یا دوسری لڑکیوں کے ساتھ روزے کی حالت میں زنا کریں، وہ اپنے بارے میں سوچیں۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر جمع کر رہا ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ ہاں اگر بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا نہیں اب روزہ نہیں رکھ سکتے، دوا کھانا ہے، اگر بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا روزہ تو کوئی بات نہیں، تو جتنے چھوٹ گئے اتنے کوئی بات نہیں، جتنے رکھ لیے وہ ہو گئے، جتنے اب رہ گئے وہ بعد میں پورے کر لو۔ لیکن بلا کسی عذر کے اور بلا کسی بیماری کے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اب تک جتنے رکھے سب بیکار، اب پھر سے رکھو آپ 1 سے 60۔ عذر ہے تو کوئی بات نہیں، چلے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کیا کہا، 60 روزے رکھو، مسلسل پے در پے، کنٹینیو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی کتنے؟ کہا 60۔ پتلا دبلا آدمی تھا، اللہ کے نبی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک روزہ تو رکھا نہیں گیا، ایک روزہ رکھا تو دیکھو اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا، آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو۔ ایک روزہ تو رکھا نہیں جا رہا، 60 روزے کیسے رکھ لوں گا؟ ایک روزہ تو رکھ کے کنٹرول نہیں کر پایا، بیوی سے مل بیٹھا، آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے نہیں کر پاؤں گا۔ اے اللہ کے رسول یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ آپ نے کہا اچھا رکو، ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے۔ کہا کیا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ،
60 غریب فقیر لوگوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہنسنے لگا۔ آپ نے کہا کیوں، کیا بات ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو میرا اتہاس معلوم نہیں ہے، آپ کو میری تاریخ نہیں معلوم، آپ کو میرا بایو ڈاٹا نہیں معلوم، آپ نے میرے بارے میں معلوم نہیں کیا، میں مسکین کو، فقیر کو کھانا کھلا پاؤں گا؟ ارے صبح اٹھ جاؤں تو میرے گھر میں ناشتہ نہیں بنتا، شام کو کبھی بھوکا سونا پڑتا ہے، میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا ہمیں نہیں ملتا، میری بیوی کو نہیں ملتا، 60 مسکینوں کو ہم کھانا کھلائیں؟ آئے اللہ کے نبی اگر صبح کھا لوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، شام کو کھا لوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، خود ہمیں اپنے کھانے کے ٹھکانے نہیں، ہم 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں؟ 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اوف، غلام آزاد کر نہیں سکتے، 60 مسکینوں کو روزے رکھ نہیں سکتے، 60 فقیروں کو بھی کھانا کھلا نہیں سکتے، یہی 3 آپشن ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا اچھا رکو، کرتا ہوں تمہارے لیے کچھ انتظام۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے صحابہ سے کہا یہ تمہارا بھائی ہے، اس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، 60 روزے رکھ نہیں سکتا، فقیروں کو کھانا کھلا نہیں سکتا، اس کے لیے کچھ چندہ کرو، کچھ اکٹھا کرو، یہ غریبوں میں بانٹ دے گا بیچارہ، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام چندہ کرنے لگے، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 4 کھجور لایا، کوئی 10 کھجور لایا۔ صحابہ کرام نے کھجور کا ایک ٹوکرا بھر دیا، 15-20 کلو کھجور تیار، ایک پیٹی کھجور کی تیار۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، یہ لو، یہ تمہارے نمازی بھائیوں نے، یہ تمہارے ساتھیوں نے تمہارے لیے چندہ کیا ہے، جاؤ اس کو اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے محلے میں لے جاؤ، اور اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں غریب لوگوں میں بانٹ دو، ان کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر ہنسنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا اب کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کس کا کیا کروں کھجوروں کا؟ کہا اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو کھلا دو، ان میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں، پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، میرے پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنس پڑے۔ آپ نے کہا اچھا تجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو جا پھر تو ہی کھا لے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرا گناہ ختم ہو جائے گا، جا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام میں سہولت ہے، یہ اسلام کے اندر کشادگی ہے۔ جس نے جرم کیا اور جس کے لیے کفارہ ادا کرنے کے لیے گاؤں میں چندہ ہوا، تو چندے کا مستحق بھی سب سے زیادہ یہی نکلا، اتنا غریب آدمی تھا۔ تو اسلام اس طریقے کی سادگی پیدا کرتا ہے، تو جن غریب بچیوں کے پاس کچھ نہیں ہے دینے لینے کے لیے، کیا ان کا گھر نہیں بسے گا؟ جن نوجوانوں کے پاس کچھ نہیں ہے کھلانے پلانے کے لیے، کیا وہ بیچارے نکاح نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں، ان کو نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا قرآن میں ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو گئے، یغنہم اللہ من فضل، تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے رزق دے گا، اپنے فضل سے تمہیں روزی روٹی دے گا، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اے لوگوں، تم نکاح کر لیا کرو، اگر تم فقیر ہو گئے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ یعنی غریب لوگوں کو بھی نکاح کر لینا چاہیے۔ اللہ نے کہا اگر تم غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، تو نکاح کے بعد اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں ساری چیزوں سے نواز دے گا، تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لالچ مت کیجئے، لالچ۔ اسلام دین توحید ہے، اسلام دین رسالت ہے، رسالت کا صحیح تصور اسلام نے پیش کیا ہے۔ میں نے ویدوں کے منتر بھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، میں نے شادی کے موضوع پر بھی کچھ گفتگو کی ہے، جہیز کے اوپر بھی میں نے بولا ہے، حرمت شراب اور جوئے پر بھی میں نے روشنی ڈال دی ہے۔ اس مختصر سے خطاب میں جو 1.5 گھنٹے سے اوپر میرا ہو چکا ہے اور 2 گھنٹے سے تھوڑا کم ہوا ہے، میرے بھائیوں آپ نے بہت سی قیمتی باتیں سن لی ہیں، مجھے
امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہاں سے ایک انقلاب لے کر اٹھیں گے، بے حیائی ختم کریں گے، بے پردگی ختم کریں گے، بارات کا سلسلہ ختم کریں گے، نکاح میں آسانیاں پیدا کریں گے، غریب لڑکیوں کی شادیاں کرانے کے لیے کمیٹی بنائیں گے اور غریب لڑکیوں کی شادیاں کروائیں گے اور معاشرے میں اصلاحی قدم اٹھائیں گے اور اپنے نوجوانوں میں اصلاح پیدا کریں گے، نماز اور روزے کی دعوت و تبلیغ بھی کریں گے۔